رمضان شریف کی فرضیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، حضرت فرماتے ہیں جملے پر جان دینی چاہیے. بادشاہ اور پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کیا کہتا ہے؟ اے میری بات مان، ورنہ کھال کھچوا کے بھوسا بھروا دوں گا، پھانسی پہ لٹکا دوں گا، کوڑے لگوا دوں گا، زنجیریں پہنا دوں گا. اور بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا، اے ایمان والو، میٹھی چھری سے کاٹ ڈالا. کیا تمہوں نے؟ اے میرے عاشقوں، جبھی تو ایمان ملا نا. اے میرے عاشقوں، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں. کیسا عنوان ہے؟ جیسا کہ پچھلوں پر فرض کیا گیا. اللہ کو معلوم تھا 15 گھنٹے کا روزہ آئے گا. اللہ کو معلوم ہے کہیں 20 گھنٹے کا روزہ ہوگا بیلجیم میں، یہ جرمنی میں آج جو بیان کیا تھا دوپہر میں. اور اللہ کو معلوم ہے کہ بیلجیم میں 22 گھنٹے کا روزہ ہوگا. 2 گھنٹے میں ہماری طرح 4 دفعہ کہاں سے کھائیں گے؟ یا بھلے 15 گھنٹے کا روزہ ہے لیکن کھاتا کتنے ہم؟ افطار کے وقت چیزیں کتنی ہوتی ہیں. مجھے تو کبھی کبھی اپنے لیے لگتا ہے کہ رمضان شریف نہیں ہے، کھانے پینے کا مہینہ ہے بابو، اور جائز ہے پھر منع بھی نہیں ہے. لیکن افطار بھی اتنا تھوڑا کرنا ہے کہ مغرب کی نماز نکل جائے یا امام صاحب جو ہے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ہمارے منہ سے اللہ اکبر نہیں نکل رہا، اللہ بڑا ہے. دہی بڑا کہتا ہے کہ پہلے ہم تو نکلیں پھر اللہ بڑا کا جملہ نکلے گا. پہلے لائن تو کلیئر ہو. اور کتنا کھاتے ہیں آپ گنتے جانا. افطار کے وقت کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ پانی اور کھجور. کیا بات کرتا ہے، بولا نا کبھی پانی اور کھجور سے نہیں افطار ہوتا ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں افطار کے وقت؟ دعا قبول ہوتی ہے نا. الوجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آتی ہے. کیا میرا بندہ میرا عاشق ہے، اتنی چیزیں سامنے لگی ہوئی ہیں اور آواز انتظار کر رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے، جب نام آئے گا تب کھاؤں گا. اور پیارے شیخ فرماتے تھے کہ 15 گھنٹے میں جو حلال نعمتیں ہیں اللہ کے حکم پر ہم نے اپنے اوپر حرام کر ڈالی. پانی اور یہ سب چیزیں حلال ہیں لیکن اب حرام ہو گئی. فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کا کیا انداز ہے پیارے رب کا کہ 15 گھنٹے جب تم حلال نعمتوں کو اپنے پر میرے حکم سے حرام کر سکتے ہو تو حرام چھوڑنا تو اور آسان ہے. 15 گھنٹے حرام سے بچتے ہو تو ان 15 گھنٹے اور دوسرے گھنٹے ملا کر باقی بچنا کیا ہے؟ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. ہمارا اس وقت کیا حال ہوتا ہے جناب؟ ایسے ہاتھ چلے ہوئے ہیں، یا اللہ میرے جیسا کوئی کمینہ اور نالائق اور بے حیا نہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. پھر ہاتھ ایسے کھلے گا، پھر یہاں دیکھیں گے، پھر وہاں دیکھیں گے، ارے پکوڑے تو لاؤ یہاں، یا اللہ میرے حال پہ رحم فرما دے. پھر ادھر ماریں گے. بھائی سلام پھر آ جاتا ہے نا دائیں بائیں. یہ دسترخوان پر تو دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے. بیٹی کا جینا حرام، بہو کو نوکرانی سمجھا ہوا ہے، بیگم صاحبہ تو ہے ہی نوکرانی رجسٹرڈ. ایسا ڈانٹیں گے، ابھی تک روح افزا نہیں بنا. ارے قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا، صبر کرنا چاہیے. افطار میں 5 منٹ ہے، کیونکہ مشین تو نہیں ہے. بھائی عصر کی نماز کے بعد کیا وقت ہوتا ہے؟ اس سے پہلے بیچاریاں تیاری پر ہوتی ہیں. کبھی ایک صاحب چند برس پہلے آئے غصے میں، کہا بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے، سالی نے اٹھایا ہی نہیں. میں نے کہا سالی تو نام میرے میں، وہ کیسے اٹھائے گی بھائی؟ مجھے سمجھ لگا کہ بیوی کو سالی کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی سالی کیسے اٹھائے گی، وہ تو نام محرم ہے. پھر وہ تھوڑا ایسے ہوا. پھر میں نے کہا سالہ بھی تو نہیں اٹھا. اب اس کی اور ہنسی نکل گئی. میں نے کہا ارے بدھو، تیرا میرا ایمان کیا ہے کہ اگر تیرے قسمت میں رزق لکھا ہوتا تو خود بھی تو گھنٹی رکھنا، تو خود بھی تو اللہ سے مانگ کے اللہ میرے نیند میں برکت عطا فرما مجھے. آپ دیکھو بھائی جو شہری کے لیے اٹھتا ہے کلی کرتا ہے، منہ صاف کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تھوڑا وضو کر لو، 2 رکعت پڑھ لو، بہت تہجد ہو گئی بھائی. اور دعا مانگو کا شیخ دعا کیا مانگیں گے؟ افطار سحری کا وقت نزدیک ہے، اتنا ہم کیسے دعا مانگیں گے؟ چلو کوئی بات نہیں، درود شریف پڑھ لیا، صلی اللہ علیہ النبی الامی. مختصر، یا اللہ مجھے معاف کر دیں، ساری زندگی آپ کو سب کچھ آپ سے مانگا، آج وقت بھی نہیں ہے اور ہم کو دعا بھی مانگنا نہیں آتا. آج میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں صلی اللہ علیہ النبی الامی. سب دعا آ گئی. یہ دعا یاد نہیں ہے، عرفات کی دعا یاد کر لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کیا دعا سکھا دی؟ نہ موٹر مانگا، نہ بنگلہ مانگا، نہ بیوی مانگی، نہ بچہ مانگا، نہ قرضہ اتارنا مانگا، نہ رزق کی برکت مانگی. میرے بابا جی عرفات کی دعا ہے، میرے بابا جی رد نہیں ہو سکتی یہ دعا، اور ڈیلے بھی نہیں ہو سکتی. دعا تو خیر رد کوئی بھی نہیں ہوتی، ڈیلے بھی نہیں ہو سکتی، قبول ہی قبول ہے. کیسے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، رد ہو سکتی نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، رد ہو سکتا ہے. لہ الملک لہ الحمد، تمام تعریف اللہ کی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ہے، کوئی رد ہو سکتا ہے؟ وہو علی کل شیء قدیر، کیا یہ رد ہو سکتا ہے؟ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. حضرت والا نے فرمایا کہ یہ تو سب اللہ کی تعریف ہے، دعا کہاں ہے؟ فرمایا مسئلہ سن لے،
ثناء الکریم دعاؤن، کریم کی تعریف خود دعا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے وہاں قمر صاحب آپ کے پاس جب بھی آتے ہیں آپ چائے پلاتے ہیں، بسکٹ کھلاتے ہیں، آپ مدد بھی کر لیتے ہیں، آپ اتنی محبت سے ملتے ہیں، یا رہنے کی جگہ بھی آپ دے دیتے ہیں، وہاں قمر حیات صاحب کیا فرمائیں گے کہ بھائی آپ کا کیا کام ہے بتاؤ، میرے بس میں ہوگا میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں فرمائیں گے کہ میرے بس میں تو میں حاضر ہوں۔ جب اللہ کی تعریف کریں گے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کہیں گے، رزق کی برکت بھی ملے گی، اللہ بھی ملیں گے، شفا بھی ملے گی، ہر نعمت مل جائے گی اس میں۔ کریم کی آدمی تعریف نہیں کرتا کہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں، قرضہ اتار دیتے ہیں، آپ نے 3-4 گھر بنائے ہوئے، آپ کریم کہے گا آپ کا مسئلہ کیا بتاؤ نا۔ تو یہ سب سے بڑی عبادت کی دعا ہے عرفات کے میدان کی۔ یہاں آپ کتنی دیر لگی آپ بتاؤ، 2 رکعت میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ارے قل واللہ تبت یدا کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لو بھائی۔ جناب شہری کے وقت اللہ کو یاد کر لیا، اور شہری کے وقت ہم تلاش کرتے ہیں وہ چیزیں جو دیر سے ہضم ہوں۔ جس طرح اونٹ ایک سائڈ پر رکھ کر صحرا میں چلتا ہے، ہمارا پیٹ میں بھی یوا جگہ تو ایسی ہونی چاہیے، چاہے پھر فجر کی نماز نہ بھی پڑھیں، وہ سارا ہی وہ چنی وغیرہ سب چلتے رہتے ہیں شام تک۔ اچھا جناب ایک وقت یہ ہو گیا، دوسرا وقت افطار کا ہو گیا، ٹھیک، اس کے بعد رات کا کھانا ہو گیا، تراویحاں پڑھ کر واپس آئے، یہ آستین ایسے کر کے بیگم صاحبہ آج امام صاحب نے جھوٹ نکال دیا، 20 رکعت میں جو کھایا تھا سب ہضم ہو گیا، پھر پکوڑا مکوڑا ہے، چلو مکوڑا بول دیا، پھر چاٹ ماٹ ہے، اور بیوی کو تو پتا ہے یہ آئے گا سنگل انٹری مارنے کے لیے، وہ پہلے سے ہی تیار ہوتی ہے چیزیں۔ کتنی دفعہ کھایا بھائی؟ 4 دفعہ۔ اس ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ میری اور سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ رمضان شریف کے 8 دن کے بعد بیوی کو کہیے کہ جلیبی، پکوڑے، سموسے، فروٹ چاٹ یہ بنا کے رکھنا 8 دن، دیکھے گی غور سے، کا سرتاج استخارہ کر کے جواب دوں گی۔ اور یہاں افطار کے وقت ہر ایک کو اللہ کتنا کھلا رہے ہیں، جیسے حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حج اور عمرے پر جاتے ہیں روزانہ اتنا خرچہ کرتے ہیں، اللہ ایسا امیر بنا دیتے ہیں ان کو کہ پاکستان میں خواب میں بھی ایسا خرچہ نہیں کرتے۔ اسی طرح رمضان شریف میں آپ دیکھ لیں، ماہ رمضان عہد وفا کی تجدید، ناصر ان کو رو رو کے منا لینے دو۔ ارے جماعت کی نماز چھوڑ دیں، ایک جگہ افطار تھا کیونکہ وہاں کوئی گناہ نہیں تھا تو میں بھی چلا گیا وہاں پر۔ آپ سمجھیں کہ یہ گھر ہے اور برابر میں 8 گھر چھوڑ کر آپ سمجھیں مسجد ہے، 8 کیا 6 گھر چھوڑ کر مسجد ہے۔ افطار کیا، حضرت فرماتے تھے کہ مہمان کو میزبان کو بتا دو کہ میں اٹھ کے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کہیے اتنا کون کھائے گا کہ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی جا رہا ہوں افطار نماز پڑھ کر جماعت کی آؤں گا، پھر آپ کی یہ چیزیں کھاؤں گا، جیب بھی لے جاؤں گا، فکر نہ کریں میں نہیں چھوڑوں گا یہ چیزیں۔ افطار کیا، اس کے بعد ہم اٹھے، ایک آدھ چیز کھائی تو وہ صاحب خانہ آ گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے۔ کہا جماعت کراؤ؟ میں کس چیز کی جماعت کریں بھائی، 4 قدم پر تو مسجد ہے، کہ ہمارے یہاں تو یہ سسٹم ہے، آپ کا سسٹم ہوگا ہمارا سسٹم نہیں ہے۔ ہم ان وہ حضرت کی بات کہہ دی، ہنسنے لگے، میں سب مسجد میں چلیں وہاں پر، اور باقی چیزیں آپ سنبھال کر رکھنا، خوب کھائیں گے آپ فکر نہ کرو، ایسا کھائیں گے کہ ہماری تراویحوں میں خطرہ نہ پڑ جائے۔ نماز پڑھ کر آ گئے، نفل نہ پڑھو، سنت فرض پڑھا، سنت پڑھا، اور سنت پڑھ کر وہی چلتے چلتے دعا مانگی، افطار کیا، گھر پہنچ گئے، وہاں واش روم سے ہو کر وضو کر کے تراویح میں پہنچ گئے۔ جناب کیوں سا مشکل ہے، ہم نے اپنی طرف سے مشکل ڈالی ہے یہ۔ تو پہلا فرمایا کہ میں بتا رہا تھا کہ فضائل رمضان پڑھ لیں، حضرت مفتی سکھروی صاحب کی کتاب ہے فضائل اور مسائل، دارالعلوم کے مفتی ہو گئے اب نائب مفتی سے ماشاءاللہ، ان کی کتاب پڑھ لیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کی کتاب پڑھ لیں، حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب پڑھ لیں۔ ہماری مسجد میں اب کل پرسوں سے شعبان کے بارے میں بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی، تاکہ 15 تاریخ ہماری ضائع نہ ہو، اگر ملے تو، اور نیت ابھی سے ہوگی تو ثواب مل جائے گا۔ پھر 15 شعبان کے 3-4 دن کے بعد رمضان کے فضائل اور مسائل شروع ہو جائیں گے کہ روزہ رکھنے کا کتنا فائدہ ہے، نوجوان تک بیٹھتے ہیں اور کئی نوجوان ارادہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ مسلمان ملک پاکستان کے شہر کراچی میں نوجوان آ کر روتے ہیں کہ ہمارے دفتر میں لنچ بریک ہوتا ہے اور جوان کھا رہے ہیں، اور ٹی بریک ہوتا ہے اور سگریٹیں پی کر دوسروں کے آہ لے رہے ہیں۔ مسلمان ملک میں جوان، اور میں ایسے بوڑھوں کو جانتا ہوں 88 برس عمر ہے، شوگر کے مریض ہیں، اسٹنٹ دل میں لگے ہوئے ہیں، اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بابا جی آپ روزہ مت رکھو۔ ارے حضرت چند روزے رکھ کر دیکھ لیتا ہوں، پھر 10 دن تک کے بعد بابا اب مت رکھو، کیا باقی 5 روزے رکھ کے دیکھ لے، پتا چلا سب روزے ہو گئے ماشاءاللہ۔ اور ہمارے حلقے میں الحمدللہ اللہ کا رحمت، اللہ کا احسان کہ چھوٹی بچیاں چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں، کبھی کوئی 5 رکھتا ہے، کبھی 10، کبھی 15، کبھی 20، 10-11 سال کا بچہ ہے، کنگلا ہے، کنگلا
اور پورے رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں. دیکھیے ماشاء اللہ چہرہ بتاتا ہے کہ ماشاء اللہ روزہ ہے اللہ کے کرم سے. اسی طرح بچیاں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوگا، بچے کو روزہ رکھائیں گے، ساری رات پہلے جگائیں گے، پھر روزہ رکھا کر آخر میں دوائی کھانسی کی پلا دیں گے جس میں نیند آتی ہے، لے بھائی لمبا لیٹ جا. بچے کی آنکھ کھل گئی 3 بجے. حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے کہ پانی پانی کھانا کھانا. بیٹا دماغ خراب ہے، روزہ کشائی کا ہم نے دعوت دیا ہوا ہے، تمہارے فوٹو آئیں گے نیٹ پر جاری کریں گے تاکہ بچپن سے تو ریا کا عادی ہو جائے. دعوت دی ہوئی ہے، ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی. روزہ کھلنے سے 1 گھنٹہ پہلے بچے کا انتقال ہو گیا. ارے اس کا شوق ہے رکھنے دو ان کو کہ بیٹا آپ کا کھانے پینے کا روزہ ہے، آپ کا جب دل چاہے آپ کو گناہ نہیں ملے گا. کیونکہ بعض گھروں میں دین کی بات اتنی کی جاتی ہے کہ چھوٹا بچہ بھی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، تو اس کو یہ سمجھا دیا جائے رکھتا ہے رکھے. سحری کے وقت جاگا ہوا ہے، افطار کے وقت ٹی وی پر افطار کرتے ہیں، ٹی وی پر سحری کرتے ہیں، اور وہاں پر بد نظری ہو رہی ہے، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بد دعا لگ رہی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اے اللہ لعنت فرما. کیا مطلب؟ بہت ان الرحمہ، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے ان کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور یہ ٹی وی پر بہو بیٹیوں کو دیکھ کر افطار کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ لے رہے ہیں. بچے اور بچیاں برباد ہو رہی ہیں. ارے اس وقت ان چیزوں کو ابھی سے ہی ان کو گھروں سے نکال دیں. ہم تو بار بار قرآن پاک حدیث پاک کی دلیل دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں کہ حرام چیز ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، گھر سے نکال کر دفع کرو. اور جس گھر میں تصویریں ہوں گی، گانے چلیں گے، اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی وہاں بھائی؟